علی لخموں کا لخمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا. میرے آقا فرماتے ہیں علی لخموں کا لخمی شعروں کا شعری عزموں کا عزمی دموں کا دمی. اے علی تیرا خون میرا خون اے علی تیرا گوشت میرا گوشت اے علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں اے علی تیرے بال میرے بال. فرماتے ہیں کہ مجھ میں تجھ میں کوئی فرق نہیں. اگر فرق ہے تو نبوت کا. میں نبی ہوں تو نبی نہیں. حضور نے نہیں فرمایا تھا حضور مولا کائنات سے اما تردان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. اے علی اس پر راضی نہیں ہے؟ اے علی یہ بات کافی نہیں کہ تیرا مرتبہ میرے نزدیک وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کا تھا؟ انصاف سے کہیے موسیٰ علیہ السلام کی پوری امت میں موسیٰ کے بعد سیکنڈ پرسن کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی پوری امت میں جتنے افراد موجود تھے موسیٰ کے بعد سیکنڈ پرسن موسیٰ کے بعد ثانوی حیثیت کس کی تھی؟ ہارون علیہ السلام. ایک فرق ہے وہ نبی تھے حضرت علی نبی نہیں. تو سرکار نے صرف نبوت کی نفی فرمائی الا انہ لا نبی بعد. مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں ہے. وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب. میں ناقد ہوں فتویٰ ان پر لگانا. ہاں وہ فرماتے ہیں کہ دے کے بستر کر دیا تھا. اپنے بستر سے بندہ کیوں سلاتا ہوتا ہے؟ اپنے بسترے بھی کدے دوسرے نو دیتے کسی نے. دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب. عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں. یہ نصیر الدین شاہ صاحب کے اتفاق سے میرے پاس ان کی آواز میں ریکارڈڈ بھی موجود ہے. فرماتا ہے کہ دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب. عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے. حضور کے چھٹے دن امام احمد بن حنبل حدیث مسند میں روایت فرماتے ہیں. متعدد کتابوں کے اندر روایت موجود ہے. حضور کے وصال سے چھٹے دن سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مولا کائنات دونوں مل کر سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں سلام کرنے کے لیے قبر انور میں. حضور مولا کائنات فرماتے ہیں تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ. اے اللہ کے رسول کے خلیفے آپ آگے. آپ کہتے ہیں کیف تقدم علی من, اور میں اس سے آگے کیسے ہو سکتا ہوں؟ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا ہے. حضور فرماتے علی کا مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے جو میرا مرتبہ اللہ کے پاس ہے. راوی کون ہے؟ راوی حضرت ابوبکر صدیق ہیں. فرماتے ہیں میں نے کانوں سے سنا ہے حضور نے فرمایا جو میرا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے وہی مرتبہ علی کا میری بارگاہ میں. سرکار کے اور اللہ کے درمیان کو تیسرا ہے تو علی کے تو سرکار کے درمیان تیسرا کدھر سے آ گیا؟ ہاں ابھی بات بس نہیں. سرکار فرماتے علی حبوں کا ایمان ان کا بغضوں کا نفاق ہو. تیری محبت کا نام ایمان ہے, تیرے بغض کا نام نفاق ہے. کسی اور صحابی کو نہیں فرمایا. ارے علی وہ ہے جس کی محبت کو ایمان کہتے ہیں.
علی وہ ہے کہ جس کی محبت سے ایمان تکمیل ہوتا ہے، بلکہ علی کل ایمان کو کہتے ہیں۔ سرکار کی حدیث ہے غزوہ احزاب میں مولا کائنات نکلے، حضور نے فرمایا برز کل الایمان الی کل کفر، فرماتے آج پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی نام ہے کل ایمان کا۔ علی نام ہے کل ایمان کا۔ میرے آقا فرماتے لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، جو محبت نہیں کرنے تو شکایت نہیں کرنی۔ سرکار نے ایک طبقے کا ذکر کر دیا، وہ محبت نہیں کرتا ہے، وہ تو سرکار نے فتویٰ دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ لا یحبک الا مومن، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن۔ فرمایا کہ تجھ سے بغض نہیں کرے گا مگر منافق۔ اب حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ۔ یہ بوٹی سرکار کے دور میں کی ہے، ہاں وہ جڑی سرکار کے دور کی بوٹی تو ہن کیوں نہ ہے، یہ تو بڑی پرانی بوٹی ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہم علی کے بغض سے منافقوں کو پہچانتے تھے۔ بغض پوشیدہ ہوتا ہے یا اوپن ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ اب کسی کے دل میں کیا آپ کیسے جانیں؟ کسی کے دل میں جو چیز ہے آپ کیسے جانیں؟ فرماتے ہیں کہ طریقہ یہ تھا، علی کا نعرہ لگاتے، اگر وہ مسکراتا تو ایمان کی بھی شہادت دیتے، چہرہ بگڑ جاتا تو کہتے پکا منافق ہے۔ آج بھی علی کا نعرہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ علی کون ہے؟ علی کا نفسی، علی ایسے ہی ہے جیسے میں ہوں۔ ہاں جی، سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، قبیلہ بنی مستلق زکات دینے میں تاخیر کی، حضور نے فرمایا انہیں بتا دو اگر ڈھیل کی تو میں اس کو بھیجوں گا جو میری طرح ہے، میں اس کو بھیجوں گا کا نفسی جو میرے نفس کی طرح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے انا یا رسول اللہ، حضور فرماتے نہیں۔ حضرت عمر فاروق کرتے آنا یا رسول اللہ وہ میں ہوں، حضور فرمایا نہیں۔ وہ کہتے تو پھر ہے کون؟ فرمایا ہوا خازف النار، وہ جو کونے میں بیٹھ کر میرے جوتے ریپیئر کر رہا ہے نا، وہ ہے علی۔ علی نفس رسول کا نام ہے۔ اگر کوئی نفس رسول ہو سکتا ہے، نفس رسول سے اعلیٰ ہو سکتا ہے، تو علی سے اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو۔ اب جب ہم مجالس کا، یہ نہیں کہا کہ حضرت علی کی مجلس ہو، تو کوئی بھی مجلس ہو، زینوا مجالسکم، کوئی بھی مجلس ہو، زینوا زینت بخشو مجالس کو بذکر علی، علی کے ذکر سے۔ اب علی کے ذکر سے تزکین کیسے بخشیں گے؟ یعنی کوئی بھی عنوان ہو محفل کا، علی کا ذکر کریں۔ اگر اور ذکر نہ کیا تو کم از کم لمحے لمحے کے بعد نعرہ حیدری لگاتے رہیں، ذکر ہوتا رہے گا۔ یہی بات سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا،
ہم ازواج مطہرات اہل بیت اطہار پر سلام کے علماء کا طریقہ ہے. وہ مولوی تو سلاد بھی جائز سمجھے نا, بزرگ انہوں سلام نال بھی اعتراض ہے. فکر رضا پیش کرو. وہ آلہ حضرت نے وہابیاں تے بھی سلام بھیجا, شیعہ تے بھی سلام بھیجا, خارجیاں تے بھی سلام بھیجا. جتنے گمراہ مسلمانوں کے فرقے سارے تے آلہ حضرت نے سلام بھیجا. آپ فرماتے ہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ہاں ساری امت. وہابی کس کی امت ہے؟ شیعہ کس کی امت ہے؟ یہ مرزا ہی تو کافر ہے, وہ سرکار کی امت نہیں, وہ نکل گئے اسلام. یہ جتنے مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں وہ سارے سرکار کی امت. اب ان 73 فرقوں میں جو ضروریات دین کا انکار کرتا جائے گا کافر ہوتا جائے گا, چاہے وہ سنیوں میں ہو, وہابیوں میں ہو, شیعوں میں ہو, جو بھی دین کی ضروریات کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. تو اعلیٰ حضرت نے تو وہابیوں پر بھی سلام بھیجا اور آپ کو اہل بیت پر سلام کا اعتراض ہے. وہ تو کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت کا دعویٰ نہیں, شاہ کی ہاں ساری امت پہ لاگو چلا. بلکہ علامہ ابن قیم جوزیہ کتاب کا نام ہے جلاء الافہام, علامہ شمس الدین صحابی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی النبی, دونوں حضرات نے لفظ صلاۃ پر گفتگو کی. فرمانے لگے کہ اگر وہ غیر نبی سرکار کی ازواج ہیں, سرکار کی آل ہے, سرکار کی ذریت ہے, سلام بھی جائز ہے, صلاۃ بھی جائز ہے. اور تو سلام ہے پیار ہونا ہے. علماء فرماتے ہیں صلاۃ بھی جائز ہے. بھائی ان کو عجیب عجیب کو بات سنتی, میں عرض کر رہا ہوں. مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ سرکار محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضور مولا کائنات تشریف لائے, تو آپ ٹکی باندھ کر حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کو دیکھتے ہیں. مائی صاحبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی یا ابی, اے ابا جان, میں نے آپ کو دیکھا انتا تو کثر النظرہ الی علی, آپ کثرت کے ساتھ علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ یعنی مجلس میں سرکار کی بیٹھے, بھائی حضور کو دیکھنا چاہیے. آپ حضور کے بجائے گفتگو سرکار سے کر رہے ہیں, چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سمیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ سے سنا ہے. آپ فرماتے ہیں ذکر و علی کی عبادت نہ, النظر الی وجہ علی کی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. میں نبی سے بات بھی کر رہا ہوں, خدا کی عبادت بھی کر رہا ہوں. علی کو دیکھنا خدا کی عبادت. حضرت ابوبکر صدیق کی راوی فرماتے ذکر و علی کی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت. ہاں جی, علی کا ذکر ویسے نہیں ہے, علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے. پھر فرمایا کہ چہرہ تو وہ دیکھے گا جو حضور کا زمانہ پایا. اب جو ہم جیسے بدقسمت بعد میں آئے, ہم چہرہ کہاں دیکھ سکتے؟ فرمایا فکر نہ کرو, ذکر و علی یہ عبادت, تم ذکر کر لیا کرو, تمہارا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. وہ دیکھ کر عبادت کرتے تھے, تم ذکر کر کے عبادت کرو. ایک اور بات عرض کرتا ہوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کا محاصرہ کیا گیا. مجھے اتفاق ہوا جانے کا, خیبر شریف دیکھا ہے, میرے بابا کی جگہ ہے, کیسے نہ وہاں دیکھا, وہ دیواریں دیکھی, قلعہ ابھی تک موجود ہے, اور پورے یہودیوں کی بستی ساری کی ساری آپ حضور کے زمانے کی. وہاں مکان کسی کے کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, کسی کے دروازے نکلے ہوئے کچے مکان ہیں,
کوئی گرے ہوئے، کوئی سلامت، پوری بستی رہتا وہاں۔ نیا شہر انہوں نے خیبر سٹی آباد کیا ہے، وہ خیبر قلعے سے 4 کلومیٹر پہلے مدینہ پاک کی طرف۔ تو آپ وہاں کے وہ قلعہ دکھاؤ، وہ بڑی بلند و بالا جگہ جناب، وہاں تو آدمی ویسے بھی چڑھ نہیں سکتا۔ میں سوچتا میں یہاں سے دروازہ توڑا ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو حضور نے جب وہاں پہنچے، علی بیمار تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں قلعہ فتح کریں۔ آپ تشریف لائے، قلعہ فتح نہ ہوا۔ حضرت عمر تشریف لے گئے، حضرت طلحہ گئے، حضرت زبیر گئے، تمام صحابہ کرام کو یکے بازی گئے۔ اور یہ بھی فلسفہ تھا، اگر پہلے علی کو بھیج دیتے تو قلعہ فتح ہو جاتا، کہتے وہ جڑا بھی جانا کر لو گے۔ یہ فرق بتانا تھا، علی علی ہے، سب کی عظمتیں اپنی، پر علی علی ہے، علی علی ہے۔ وہ فاطمہ نے ایک ہی بیٹا پیدا کیا ہے، علی علی ہے۔ سارے یکے بازی کرے ہو آئے، کامیابی نہ ہو۔ صحابہ اعتراض کرتے، یا رسول اللہ اگر یہی معاملہ رہا تو محاصرہ کیا ہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا، کیا کریں؟ حضور فرماتے فکر نہ کرو، بخاری کی حدیث مسلم شریف کے اندر فرماتے لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، میں کل یقیناً ایسے عظیم الشان آدمی کو جھنڈا دوں۔ یہ رجلن کے اوپر جو تنوین ہے نا، یہ علماء جانتے ہیں، اس کو تنوین تعظیم کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس عظیم الشان رسول آیا۔ تو یہ عظیم الشان مانا وہ رسول، ان کے اوپر جو 2 تنوین ہے نا، اس کا مانا۔ فرمایا کہ عظیم آدمی ہوگا، اس کو جھنڈا دو، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح کرے گا۔ یہ بھی بتا دیا کہ فتح، ملا جی کہتے ہیں حضور کو کل کا پتہ نہیں ہے، سرکار اگلی رات کو بتا رہے کل قلعہ فتح ہو جائے گا۔ ہاں اچھا، وہ آدمی کون؟ اگر نام نہیں بتا، دیکھیں نام نہیں بتا، فرماتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے، یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ قرارن لیسا بفرد، وہ جس کی سرکار تعریف فرمائے کہ وہ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرے، محبوب خدا بھی ہو، محبوب حبیب خدا بھی ہو، اور خدا سے محبت کرنے والا ہو۔ اب کئی صحابہ کرام تمنا کر رہے کاش وہ میں ہوں۔ جب صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا نا علی علی کا، صحابہ کرتے ہیں بشکا ہے نا، ان کی آنکھیں دکھ رہی، فرمایا بلاؤ۔ اب پہلے دہلی کیا نہیں بلایا نہ، آج اگر لعاب دل لگانے سے ٹھیک ہو سکتی، پہلے دن نہیں ہو سکتی، دوسرے دن ہی جان بوجھ کر نہیں بلایا۔ یہ بتانا چاہتے تھے دنیا جان لے علی علی ہے، علی علی ہے۔ سرکار نے بلایا، پوچھا کیا بات، کہتے ہیں آنکھیں دکھتی، فرمایا لعاب دل لگا۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں ایسے محفوظ ہے جیسے کبھی زندگی میں آنکھیں دکھتی نہیں۔ جھنڈا دیا، فرمایا جاؤ۔ حضور نے فرمایا میں گیا، میں واقعہ نہیں عرض کرنا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار نے حضور اعظم مولا کائنات کی حیثیت کیا بتائی کہ ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے۔ اب سوال یہ ہے، علی اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، حضور کو کیا پتہ؟ ہو سکتا ہے کہ آپ زبان میں کسی کے ساتھ پیار کرتے ہو دل سے، ہاں اوپر اوپر سے تعریف کرتا ہو اور اندر اندر سے جیسے ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ ہمارے جو سلام کا رواج نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ افشاء السلام، سلام کو عام کرو، جو مسلمان ملے اس کو سلام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو کھانا کھلائے، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سو جائیں نا پھر اللہ کی نماز پڑھا کرو، عبادت کیا کرو۔
افشاء السلام، سلام کو عام کرو۔ کیوں؟ سلام کا معنی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اے بھائی میں وعدہ کرتا ہوں میری طرف سے نہ تیرے مال کو خطرہ ہے، نہ تیری عزت کو خطرہ ہے، نہ تیری آبرو کو خطرہ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے۔ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، مجھے تو گل کی تھی اگر میں بھی وعدہ کرتا ہوں میری طرف نہ تیرے مال و نقصان، نہ تیری عزت نقصان، نہ تیری آبرو۔ سلام کا معنی یہ ہے، پتہ جا رہا ہے نا، فاروق بولا کہ راجہ صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام ہو کے چڑھے۔ سلام بھی کہتے اور دل میں ارادے بھی خطرناک ہے۔ اب یہ کر رہا تھا کہ اب دل کی کیفیت، دل پوشیدہ ہے نا، آپ کس سے محبت کرتے ہیں ہمیں کیا پتا؟ میں کس سے محبت کرتا ہوں آپ جان سکتے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضور فرماتے تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری محبت نفرت کو نہیں جانتا، میں تمہارے بارے میں بھی جانتا ہوں کس سے محبت کرتے ہو، کس سے نفرت کرتے ہو۔ فرمایا یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ پر رسول تو محبت کرتے ہیں، ان کا اپنا عمل ہے، اللہ محبت کرتا ہے، یہ تم کو کیسے پتا ہے؟ فرماتے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں خدا کس سے پیار کرتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کون کس سے پیار کرتا ہے۔ یہ حضور نے اعلان کیا، بتایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میرے بعد آؤ گے مجھے پتا نہیں، قیامت کے دن مجھے پتا ہوگا تمہیں میری آل سے محبت تھی یا نہیں، محبت کرتے تھے یا نفرت کرتے تھے۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ یہ شخص وہ ہے جو خدا اور خدا کے رسول سے محبت کرتا ہے، خدا اور خدا کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ مجھے تو سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں یاد ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک حضور مولا کائنات کے مقام اور مرتبے کا تعلق ہے، حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں علی اولیاء را دلیل است برحق، علی اولیاء را دلیل است برحق۔ حضرت علی تمام اولیاء اللہ کے راہبر رہنما ہے، علی انبیاء را ولی نصیر ہے، علی نبیوں کا ولی بھی ہے اور نصیر مددگار بھی ہے۔ یہ مولانا جامی کہہ رہے ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا تاجدار، حضرت خواجہ عبید اللہ ارار کا مرید۔ آگے فرماتے ہیں بجنگ احد جو نبی ماندہ تنہا، بجنگ احد جو نبی ماندہ تنہا، خدا یہ فرشتہ نہ دے علی را۔ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جب سرکار تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ساری ذاتی بکھر گئے، اکیلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب علی کو کیوں نہیں بلاتے، علی کو کیوں نہیں بلاتے؟ کس نے کہا آپ اکیلے ہیں؟ علی کو بلائیں۔ اور پھر علی آئے۔ تاریخیں بتاتی تلوار ذوالفقار ایک بار چلتی تھی، 10 سر فضا میں تگنی کا ناچ ناچتے تھے۔ علی ایک ہی ہے، وہ ہیں کہ جن کو سرکار اپنا بھائی کہتے ہیں۔ حضور فرماتے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا کا بھی میرا بھائی ہے، آخرت کا بھی بھائی۔ اور علی نے اس وقت کہا تھا جب سرکار نے کہا تھا ایوکم، تم میں کون ہے جو مجھے بھائی بنائے گا؟ سارا مکہ خاموش تھا۔ وہ 10 سال یا 13 سال کا لڑکا کھڑے ہو کر کہتا ہے انا اخوک یا اللہ کے نبی میں آپ کا بھائی۔ سرکار سوچتے ہیں کوئی اور بولے اور کوئی نہ بولا، فرمایا انا اخوک یا۔ پھر مکے میں مدینہ میں پہنچے، وہاں مواخات کا رشتہ قائم ہوا، سب نے بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اپنا بھائی بنا دو۔ حضور نے فرمایا جب محمد کی مکے کی گلیوں میں کہتا تھا کہ میرا کون بھائی بنے، اس سے تم نہیں بنے، اس وقت تم کہاں تھے؟ ارے اس وقت علی بنا تھا،
آج میں علی کو چھوڑ کر کسی کو کیسے بھائی بناؤں؟ اور پوری امت میں جس کو بھائی کہا جا سکتا ہے وہ صرف ایک ہے، حضرت علی۔ حضور فرماتے آپ میرا دنیا کا بھی بھائی ہے اور آخرت کا بھی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے پایا آپ کو نعمتوں سے نوازا، خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، رد شمس آپ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ میاں جی کو ساری باتیں نہیں دیتی، رسالے لکھتے خانہ کعبہ پیدا نہیں ہوتا، اچھا پورتے ہی یہ رد شمس۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ سرکار کی توہین کر جاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ رد شمس کس نے کیا تھا؟ علی کے لیے ہوا تھا، لٹایا تو مصطفیٰ نے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہم انہ فی طاعتک و طاعت رسولک، یہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فردد علیہ شمس، اس کے لیے شمس کو لٹا دے۔ تو یہ چونکہ علی وجہ شمس ہے نا، اس لیے یہ بھی بات ہضم نہیں ہوتی، قطعی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، متعدد کہاں پہنچیں گے۔ اور یار لوگوں نے اب ایک اور حدیث کڑی ہے، وہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر جبرانها و عثمان حقاقها و علی بعدها۔ یہ ان کو نہیں پتا چلا کہ یہ سرکار کی توہین کر رہے ہیں حدیث کر رہے ہیں۔ حدیث صرف ایک ہی آنا مدینۃ العلم والی بابوا، باقی جو جملہ انہوں نے ملایا سب نے اس کو موضوع کہا ہے۔ ملا علی قاری نے مقاصد الاسرا میں، حضرت علامہ سخاوی نے موضوعات کبیر، ملا علی قاری میں موضوعات کبیر، اس میں ابن جوزی میں، جتنے بھی ہیں سب نے اس کو موضوعات میں لکھا ہے اور ملا جی بیان کرتے ہیں۔ اور یہ معلوم نہیں کہ سرکار کی توہین کر رہے ہیں۔ اب سرکار ہوئے شہر، حضرت ابو بکر ہوئے شہر کی بنیاد، شہر بنیاد کا محتاج ہوتا ہے یا بنیاد شہر کی محتاج ہوتی ہے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق ہے؟ کیا حضور کی نبوت کی عمارت ان پر کھڑی ہے؟ کیا حضور کے کمال کی ان پر کھڑی ہوا؟ اس کا میں سوچا ہوتا، ارے یہاں لفظ شہر ہے، شہروں کے اوپر چھت نہیں ہوتے۔ ہاں جی، ہاں، شہروں کے اوپر چھت نہیں ہوتے۔ شہر یہاں بطور استعارہ کے فرمایا کہ جس شہر میں ہر ضرورت کی شے ملتی ہے، میرے پاس آؤ گے ہر ضرورت کی شے ملے گی۔ لیکن من اراد العلم فلیات الباب، اور جو علم چاہتا ہے پھر وہ دروازے سے آئے تو ملے گا، دروازہ چھوڑ کر آئے تو نہیں ملے گا۔ تو عرض کر رہا تھا، حضور مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ مسجد کے اندر آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل آپ کا ارشاد، کتاب مناقب امام احمد بن حنبل، لکھنے والے حافظ عبد الرحمن ابن جوزی، جو سرکار غوث پاک کے معاصرین میں اس دور کے 595 میں انتقال ہوا۔ کیونکہ حنبلی تھے، انہوں نے امام صاحب کے مناقب لکھے۔ ان کے بیٹے عبداللہ، امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان کے پاس محلہ کرخیہ کے کچھ لوگ آئے۔ یہ بغداد کے اندر ایک محلہ ہے جس محلے کا نام ہے کرخیہ۔ جیسے کچھ خانی کئی محلہ جو آنا تو محلہ بڑکی جناب، تو محلہ راجگاہ وغیرہ ہوتا ہے۔ تو محلہ کرخیہ سے کچھ لوگ آئے، وہ آ کر بیٹھے، آ کر آپ نے تشریف فرمائے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا، ان کے فضائل کا، کمالات کا ذکر کیا۔ پھر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمالات کا انہوں نے ذکر کیا، آپ سن رہے تھے۔ پھر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمالات و فضائل کا ذکر کیا، آپ سن رہے ہیں۔ پھر حضرت علی کے فضائل میں تو آپ فرماتے نہیں ادھر ہی لگے رہو۔ امام احمد بن حنبل سر اٹھایا، کہنے نہیں ادھر ہی لگے رہو۔
علی نے چھوڑو. آپ فرمان لگے تم کیا سمجھتے ہو علی کو خلیفہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے کہ علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے، خلافت نے علی کے مقام میں اضافہ نہیں کیا ہے. ابو بکر کو عظمت ملی خلافت سے، حضرت عمر فاروق کو عظمت ملی جو جانشینی ہے مصطفیٰ سے، حضرت عثمان غنی کی عظمت میں اضافہ ہوا خلافت سے، خلافت کو آبرو ملی علی. یہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حضرت علی زینہا فلم یزینہ، علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے، خلافت نے علی کے کمال میں اضافہ نہیں کیا. پھر وہ فضیلت کی بات کرتے ہیں، فلاں افضل فلاں افضل. حضرت علی کا ذکر کیا، آپ فرماتے ہوا من آل البیت لا یقاس بہم احد. یہ صحابہ کے فرق کے مراتب ہیں. علی کا تعلق اہل بیت سے ہے، اہل بیت پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور اسی بات کو حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، ذخائر عقبہ. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور حیات تھے، ہم حضرت ابوبکر صدیق کو سب پر فضیلت دیتے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان غنی، ثم ناس کو، پھر ہم چپ ہو جاتے. ایک رواج میں آیا کہ لا نادلو، ہم کسی کو حضرت ابوبکر کے برابر نہیں سمجھتے، پھر ان کے بعد حضرت عمر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی کے برابر کسی کو نہ سمجھے، ثم ناس، پھر ہم آگے اور کا ذکر چھوڑ دیں. عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کیا آپ کے نزدیک ان تینوں کے بعد میں کسی کی کوئی فضیلت نہیں؟ یہ جو قرآن نے کہا ہے السابقون الاولون، یہ بیت رضوان والے، یہ بدر والے، یہ مہاجرین، یہ جو فرق اللہ تعالیٰ نے مراحل بیان کیا، کیا کسی اور کی فضیلت نہیں ہے؟ تو آپ نے علی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہوا من آل البیت لا یقاس بہم احد، وہ اہل بیت ہے، ہم صحابہ کا ذکر کر رہے تھے، اہل بیت کا نہیں کر رہے تھے. ہوا من آل البیت لا یقاس بہم احد. ذخائر عقبہ نیڑے دی گل دسا، مفتی احمد یار خان صاحب، آپ نے میرات المنہاجی مشکات کی شرح لکھی ہے باب مناقب میں، جہاں یہ حدیث درج ہے اس کے نیچے انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا. حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ نے وہاں تک ذکر کیا، اس کے بعد چپ کیا ہوگے؟ فرماتے ہیں ہم صحابہ کا ذکر کر رہے تھے، علی کا تھوڑا کر رہے تھے. ہوا من آل البیت لا یقاس بہم احد. ملا علی قاری مرقات شرح مشکات اسی حدیث کی تشریح ہے. ملا علی قاری لکھتے ہیں اہل بیت کا معاملہ مغایر ہے، صحابہ کا معاملہ، اہل بیت کو ان میں شامل نہیں کیا جا سکتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور مولا کائنات صحابی رسول بھی ہیں، سرکار کے جانشین خلیفہ بھی ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، اور پھر اس مدینہ العلم کا باب بھی ہیں، اور پھر قیامت تک جو فیضان ہے وہ علی ہی کا فیضان ہے. آپ کی اولاد کا فیضان علی کا فیضان ہے، آج بھی دنیا کے اندر پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سب کے مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی سچی محبت آپ فرمائے. ہم تو سرکار کی گلی کے کتے کا بھی ادب کرتے ہیں، سرکار کے گلی کے کانٹوں کا بھی ادب کرتے ہیں. تو جہاں کانٹے اور درختوں کا ادب کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کی وہ شخصیت ہے، وہ نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان حاصل کیا اور سرکار کے فیضان کو آگے پہنچایا. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ورنہ میں تو کل پرسوں تک بھی لگا رہوں تو روایات نہیں ختم ہوتی. انشاءاللہ بحمدہ تعالیٰ ایسی بات نہیں ہے. اب تو جاتے ہیں محفل سے امیر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اور جابر علی شاہ صاحب نے بلایا